اللہ 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معرف و مسائل احکام حج و عمرہ ابواب البر جن کے بیان کا سلسلہ نصف سورہ بقرہ سے چل رہا ہے، ان میں 11واں حکم حج کا ہے۔ حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے، اس لیے اس کے متعلقہ کچھ مسائل تو قبلہ کے بیان میں ضمنی طور پر سورہ بقرہ کی آیات 125 سے 128 تک وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً سے شروع ہو کر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا تک ذکر میں آ گئے ہیں۔ پھر بحث قبلہ کے ختم پر ایک آیت 158 ان الصفا والمروہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم بھی ضمنی طور پر بیان ہو چکا ہے۔ اب آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک اتم الحج والعمرۃ سے شروع ہو کر فمن تعجل فی یومین الی الاخر تک 8 آیات مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل سے متعلق ہیں۔ حج با اجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے۔ جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے یعنی غزوہ احد کے سال میں سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ الآیہ ابن کثیر اسی آیت میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید مذکور ہے۔ مذکورہ صدر 8 آیتوں میں سے پہلی آیت اتم الحج والعمرۃ للہ باتفاق مفسرین قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، جو 6 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں، وہ پہلے بتلائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے۔ عمرہ کا حکم اور چونکہ سورہ آل عمران میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے، عمرہ کا نہیں، اور یہ آیت جس میں عمرہ کا ذکر ہے اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں، بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا عام نفلی نماز و روزہ کا حکم بھی یہی ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ترمذی، احمد بہقی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ قال الترمذی بہذا حدیث حسن صحیح۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیں تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ اس کا بیان بعد کے جملہ میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا۔ احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ 1 اونٹ دینا، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی جو آسان ہو قربانی دے کر احرام کھول دیں، مگر ساتھ ہی اگلے جملے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم میں یہ بھی بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت کے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکیں تو کسی دوسرے سے کرا دیں۔ اس آیت میں مجبوری کی صورت یہ کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے صراحتاً مذکور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں باشتراک علت داخل قرار دیا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے سال عمرہ کی قضا کی ہے۔ اس آیت میں سر منڈوانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈوانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلایا گیا کہ جو شخص حج و عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں، مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کی پیش آ جائے تو وہ کیا کرے؟ حالت احرام میں بال منڈوانے پر کوئی مجبور ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں صیام کا کوئی عدد اور صدقہ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی ایسی ہی حالت میں یہ فرمایا کہ 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو آدھا صاع گندم کا بطور صدقہ دے دیں۔ صحیح بخاری۔ آدھا صاع ہمارے 80 تولہ کی سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر گندم ہوتے ہیں، ان کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔ حج کے مہینوں میں حج و عمرہ کو جمع کرنے کے احکام۔ اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینہ شروع ہو جائیں تو یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کا اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرہ کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں، لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا کہ دور دراز سے عمرہ کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے، بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم و گناہ ہے۔ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کا یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ ان کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو، لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے یعنی 9ویں ذی الحجہ تک پورے کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعہ حرم میں قربانی کرا دے۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ۔ تمتع و قرآن۔ اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو اصطلاح حدیث میں قران کہا گیا ہے، اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو منا جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے، اور لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں پر حاوی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے حج و عمرہ کو جمع کر کے نفع اٹھانا، اور دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں فَمَن تَمَتَّعَ اسی عام معنی میں ہے۔ احکام حج و عمرہ میں خلاف ورزی و کوتاہی موجب عذاب ہے۔ آخر آیت میں اول تقوی
اختیار کرنے کا حکم دیا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج کل حج و عمرہ کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں۔ اول تو حج و عمرہ کے احکام معلوم کرنے ہی کی پوری کوشش نہیں کرتے، پھر معلوم ہو بھی تو بکثرت ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں، اور آداب و سنن کا تو کہنا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔